بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين الطاهرين المعصومين جناب مسلمان شریف جو کچھ کہا جو کچھ کیا وہی وہ علم ہے کہ جو ہماری ہدایت کا سامان ہے، ہمارا ذریعہ نجات ہے اور ہمیں مخلوق خدا کی شرف و منزلت کی قدر کیا ہے۔ میری گفتگو ان سلطانوں سے ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کے اشارات، حضور کے فراہمی، حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ سب مکمل دین ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور دین نہیں۔ اور جب دین رسول کا ارشاد ہے، جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ علم رسول کا ارشاد ہے، تو اب اس عہد کے حکم میں جس کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ براہ راست اپنے کانوں سے ارشاد رسول کی سماعت کر سکیں، حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھ سکیں، یہ اعزاز معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں کہ کوئی جا کر اس شہر میں جہاں 1400 سال پہلے حضور نے اپنا پیغام ہدایت کیا تھا، اس کی زیارت کر جائے، کر کے آ جائے تو ہمارے لیے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ کتنے صاحبان شرف ہوں گے کہ جن کو براہ راست کشف رسالت کو اپنی طرف اٹھتے ہوئے دیکھنے کا شرف حاصل ہو، جن کے کانوں میں صدائے رسالت کی کا استقبال براہ راست کیا ہو، جن کے ہاتھوں نے آگے بڑھ کر دست رسالت سے مسافر کی سعادت حاصل کی ہو، حضرت موسی کا شرف حاصل کیا ہو۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو اس نسل کو عطا ہوا کہ جو حیات رسالت میں، حیات ظاہری رسالت میں اس حیات میں موجود تھی۔ اور اللہ اگر کسی کو بغیر کوشش اور صحیح کے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو یہ نعمت اس کے لیے امتحان ہوا کرتی ہے۔ بے شک اپنی کوششوں سے کچھ حاصل کیا تو وہ آپ کی کمائی ہے، لیکن بغیر سازش کے، بغیر محنت کے کوئی نعمت عطا ہو جائے تو ہمیشہ جاننے کی وہ نعمت ایک امتحان ہے اور یقیناً وہ تقاضا کرتی ہے کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا۔ تو یہ جو نعمت عطا ہوئی تھی زیادت رسول کی،
شرف خدمت رسول کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی، اس کی قیمت کیا تھی کہ چونکہ جو کچھ رسول نے کہا اور کیا ہے وہ دین ہے اور اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، تو اس نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے۔ پرانی دیشوں کو چھوڑیے، نئے زاویے سے عقائد کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے صرف واحد تقاضا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا وہ اپنے حصول برادر کے لیے کیا، حصول جنت کے لیے کیا، خدا کی خوشنودی کے لیے کیا، وہ تمام اعمال آپ کو مبارک، آپ کا مرتبہ پیشی گزا بہت بلند ہوگا، لیکن میرے شکریہ کی گنجائش تب نکلتی ہے کہ وہ چیز جو میں براہ راست حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ مدد نہ کریں، کم از کم اس شے کے حصول میں میری مدد کیجیے۔ جو دین میں زبان رسالت سے خود نہیں سن سکتا، اس دین کو مجھ تک منتقل کرنا صحابہ کرام کی ذمہ داری ہے، ان کا فریضہ ہے۔ اور جناب والا، جب اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں، اگر صحابہ کرام نے، ان کی محترم اور معزز نے، اور دیکھیے یہ ذمہ داری اس تناسب سے بڑھتی اور گھٹتی جائے گی کہ جس کو جتنا زیادہ موقع ملا شرف صحبت رسول کا، اس نے رسول سے زیادہ باتیں سنی، زیادہ علم اس تک پہنچا، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، کوئی منتقل کرے۔ اور جسے کم موقع ملا، اگر وہ 2-4 باتیں منتقل کر دے تو چلیے اس کا شکریہ، لیکن سب سے ذمہ داری ان کی ہے جن کو معاشرہ ایک ذمہ دار رکھتی ہے، جسے تسلیم کرتا ہے، جن کے متعلق یہ خیال ہے کہ انہوں نے تعلیمات پیغمبر کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا تھا، جن کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ موقع ملا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں، ان پر یہ شرعی، قانونی، اخلاقی ہر اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو امانت اگلی نسلوں تک منتقل ہونا ضروری ہے، اس امانت کو منتقل کریں۔ اور اگر اس میں کوتاہی کی تو انتہائی معذرت سے صرف ہم ان کو نظر انداز نہیں کریں گے بلکہ ان سے جواب طلب کریں گے کہ اتنا بڑا خزانہ امانت کے طور پر اس لیے سپرد کیا گیا تھا کہ اگلی نسلیں اس ہدایت سے محروم نہ رہیں، تم نے اس ہدایت کو منتقل کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ، بنیادی بات ہے۔ اور جناب والا، پھر اس گفتگو میں ظاہر ہے کہ یہ بحث وہ جماعت ہے جو ہر اعتبار سے عزت و احترام کی مستحق ہے۔ نام لیتے ہوئے ہم پوری طرح احتیاط برتتے ہیں، لیکن کم از کم میرے انداز و بیان سے جو سامنے میں انہیں معلوم ہے کہ میں کبھی محض خوش کرنے کے لیے کسی شخص کا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی بات کی جائے، حقائق کی بات کی جائے، اگر اس سے مسائل ایسے نکلتے ہوں کہ آپ کے یہ پسندیدہ نہ ہو تو یا تو میرے دلیل کی غلطی کی نشاندہی کیجیے اور یا پھر یہ سمجھ لیجیے کہ آپ تک جو سمجھ رہے تھے وہ غلط تھا۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب اس اعتماد سے بات کی جا رہی ہو کہ ان بزرگوں کے تذکرے کو میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، بلکہ جو کچھ بھی بیان ہوگا، جس بزرگ کے جس طرح سے عمل کا ذکر ہوگا، اس کے لیے کسی نہ کسی ذمہ دار مصنف کی کتاب کا حوالہ بھی موجود ہوگا۔ اگر دوران تفصیل حوالہ نہ دے سکوں تو ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی بات کہوں تو جب چاہے اس کا حوالہ مجھ سے طلب کریے، اس کا حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ میں تو صرف اتنا کرتا ہوں کہ جو آپ نے لکھا ہے، جو آپ نے بیان کیا ہے، اس سے جو عقلی طور پر نتیجہ سامنے آتا ہے اس کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ اگر وہ نتیجہ آپ کو قبول ہے تو پھر جس شخصیت کا جرم ہو اس کو مجرم تسلیم کیجیے،
اگر آپ کے خیال میں یہ بات بھی صحیح ہے، نتیجہ بھی صحیح ہے، درحقیقت لکھنے والے نے غلطی کی تھی، جس نے روایت بیان کی ہے اس نے غلطی کی تھی، تو کم از کم ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ محترم ہستیوں کو محترم کہوں گا، کم از کم اس راوی کے ان کو تو مردود سمجھ لیجیے۔ اس جملے کی وضاحت کر دوں، ایک مثال کہہ دیجیے، یہ کوئی مثال فرضی نہیں، حقیقی مثال ہے۔ ایک شخصیت کسی کے لیے بالکل اجنبی نہیں، جناب مولوی غلام اللہ صاحب راجہ بازار کی تصدیق اور تدریس سے آپ کے ساتھ عارف ہیں اور ماشاء اللہ آپ سے جانتا ہوگا، اور اس لیے کہ ایام اعظم ہے، اگر شدید سردی میں بھی ایام اعظم آئے تو وہ شہر میں اپنی شورا بیانی اور سے حرارت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے کشل قرآن کہلاتے ہیں، تفسیر قرآن بھی ان کی تعریف ہے، کتاب میں سے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے۔ تو مولانا غلام اللہ خان صاحب کے شاگرد تھے، بلکہ ہیں، ان کا نام ہے احمد سعید خان۔ یہ احمد سعید مستعد کہلاتے ہیں، ایک جماعت بنائی تھی جس کا نام تھا تنظیم جماعت توحید و سنت، بانی تھے جماعت کے، لیکن بعد میں جماعت والوں نے ان کو جماعت سے خارج کر دیا، اور جو خارج کیا تو خارج کرنے کی وجوہات کے طور پر ایک کتابچہ لکھا، اس کتاب کا نام تھا خاص کم جہاں ان کے ساتھیوں نے ان کے مطابق ان کو نکل جانے پر اس طرح مشکل کیا۔ ان جناب سعید خان صاحب نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کتاب مقدس، قرآن مقدس اور بخاری محدث۔ کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ میرا کوئی فرمان پیشے پر منسوخ ہونے والا کوئی قول اگر اس کی صحت کو پرکھنا ہے تو اس کو قرآن مجید کی طرح سے کرو، اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو میرا قول ہے، ورنہ میری طرف کو جھوٹ اس پر دیا گیا ہے اور اس قول کو نہیں رکھنا۔ یہ جدال کہلاتی ہے۔ ان کے فکر کی بنیاد کیا ہے؟ اب انہوں نے تقریباً 54 یا 55 اعتراضات کیے ہیں بخاری کی بیان کردہ حدیث ہے، اور قرآن مجید کی کوئی آیت اس کا غلط کیا، آگے دیکھیں گے کس آیت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ قول رسول نہیں ہو سکتا۔ اچھا قول رسول نہیں ہے تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ جو کہتا ہے کہ امام بخاری کو اپنے ساتھیوں پر اتنا اعتماد ہے کہ جو آدمی جو کچھ کہتے وہ اس کو بھی نوان شائع کر دیتے ہیں، اس کا قرآن سے موازنہ نہیں کرتے۔ ان کے خلاف اپنا کہنا یہ ہے کہ ان کی قرآن کو ضرورت نہیں تھی امام بخاری کی، ان کو یہ معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور رسول اس کی طرف اس کی ضد میں بات کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ بخاری نے محض اپنے راضیوں کو نوازا ہے، ان کی خواہش کا احترام کیا ہے، ان کی تحریکات کو مان کیا ہے، ورنہ یہ جواب بیان کی صحیح جھوٹ۔ کم از کم 54 ایسی کتابیں انہوں نے دی ہیں، فقط نمبر دے دی۔ اس کتاب کے جواب میں چونکہ یہ بھی دیوبندی عالم ہے، ایک اور دیوبندی عالم کوٹلا جام آج کے بڑا مشہور ہے، وہاں کا ایک مدرسہ ہے، اس کے مطمئن ہیں، ان کا نام ہے مفتی محمد ظفر اقبال، بڑی معروف شخصیت ہے۔ انہوں نے احمد سعید خان کی کتاب کا جواب لکھا، اس کتاب کا نام ہے امام بخاری اور روایت بخاری، یعنی بخاری کے راویوں کا عاجزانہ دفاع۔ اس کی کتاب کا جس سے بھی نام لکھا ہے وہ عاجزانہ دفاع، لکھا ہوا ہے کہ
نواز بخاری اور امام بخاری کا عادلانہ جواب یقیناً جواب دیا گیا ہے، بڑا آسانہ جواب ہے، اور میں اعتراض کرتا ہوں کہ بڑی علمی دانش ہے، بڑی محنت ہے۔ امام بخاری کی کہی ہوئی ہر بات کو قرآن کے مطابق ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور ان کے ہر بات کی صحت کے بہت سے دلائل کے لیے واضح کی ہے کہ جس دلائل کو امام بخاری نے انتخاب کیا ہے اس کو بڑا محدث نے کہا کہ یہ قابل اعتماد ہے، بڑا کہا کہ یہ سنی حیثیت کوئی والا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی تعریف کرا دی۔ بڑی فاصلانہ، بڑی عالمانہ، بڑی محنت سے لکھی گئی کتاب جواب۔ اس وقت اس کتاب کا تفصیل تبصرہ مقصود نہیں ہے، صرف مجھے صرف توجہ دلانی ہے کہ ابھی اس لیے کہ یہ بات تفصیلات میں کیا بات کے طور پر نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب اعتراض والی مثال میں احمد شریف خان کی کتاب میں اعتراض نمبر 3435 دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ 34 میں باب اشرف سے ایک حدیث کی ہے، اور 35ویں اعتراض میں 33ویں اعتراض میں باب اشرف سے کی ہے، اور 34ویں اعتراض میں انہوں نے کتاب طلاق بخاری کی کتاب ہے، کتاب کی تقسیم ہے، کتاب بخاری بات کا نام پہلے کتاب کا نام ہے، اس سے موضوع ہوتا ہے، پھر بعد اس موضوع کی پیچھے ایک پہلو کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب طلاق ہے، اس کے اندر ایک تفصیلی حدیث ہے، وہ انہوں نے نقل کی ہے۔ ان دونوں کے اوپر جو اعتراضات انہوں نے قرآن کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر انہوں نے کہا کہ میں راوی کی خاطر انہوں نے یہ روایت جمع کر دی۔ وہ روایت کیا ہے؟ تو بظاہر دو مختلف روایتیں کی طرح ایک ہی بات کا بیان ہے، ایک جگہ ذرا مستقل لفظوں میں باب اشرف میں، اور سرل تفصیل کے ساتھ کتاب طلاق۔ باب اشرف میں واقعہ ایسا ہے کہ اس سے تو اپنے آئے خاص کے طور پر صدیقی کیا لیکن جو مستشرقین نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں اس روایت کو بہت زیادہ اچھالا گیا ہے۔ میرے نظر سے کہیں کا رسول نہیں ملتی، مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر 20 بار کا تذکرہ ہوگا۔ ابھی جو ایک بڑی مشہور کتاب لکھی گئی جو جس میں مشہور بدنام کتاب لکھی گئی سلمان رشدی شیطانی مرشد، یہ لفظ جو ہے یہ بھی بخاری کی روایت سے کیا گیا ہے۔ شیطانی آیا اقوال کیا ہے کوئی سب اس کو نہیں چھوڑوں گا میں بس، اور اس کے اندر بھی اس واقعے کا حوالہ کیا گیا۔ واقعہ کیا ہے جو امام بخاری لکھتے ہیں، جو مختصر انداز میں لکھا وہ یہ ہے کہ ایک انصاری بنی سعد کے ایک فرد انصار میں سے ایک شخصیت ہے، ایک سائدی شخص، انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے پہلے مختلف روایت کو سنی تھی، دو لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اصل لفظوں کو نقل کروں، لیکن بات کو دوسرا روایت ہے کہ حضور کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضور نے ایک صحابی کو حکم کیا کہ اس کو لے آؤ۔ وہ عورت لا کر مدینے سے باہر کے باغ میں ٹھہرائی گئی۔ حضور اپنے خوشی صحابی کے ساتھ اس باغ میں گئے، اس کو باغ سے باہر بٹھایا۔ جب عورت کے پاس گئے اور اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے جب یہ سب کلام سنا تو کہا تم نے بہت بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے اور یہ کہہ کے نام سے پناہ چاہیے۔ بات کو صحبت سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جانتی ہے یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں جانتی، اللہ کے رسول سے شادی کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اس نے کہا بڑی بدنصیب ہوں کہ میں نے موقع ہاتھ سے کھا دیا۔ یہ ایک روایت۔ اسی روایت کو ذرا تفصیل سے امام بخاری نے دوسری جگہ نقل کیا، کتاب طلاق، اس کے اندر بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کی ایک عورت لائی گئی، ساتھ لے کے آئے، اس کے پاس کے اندر ٹھہرایا گیا،
ساتھ کے رسول اللہ نے کہا کہ تم باپ کے پاس بیٹھو. اس کے بعد باپ میں گئے اور جا کے اس سے انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا, اس سے قائم کرنا چاہا. تو اس نے کہا کہ میری جیسی ملکہ قسم کی خاتون تیرے جیسے معمولی شخص کو نہیں لگا سکتی. اس کے جواب میں حضور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اس کے گوشت کو غصے کو ٹھنڈا کرے. اس نے اس کے اوپر کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, تیرے مقابلے میں اللہ کی پناہ لے سکتی ہوں. اس پر حضور پلٹ آئے اور اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ روایت اس وجہ سے مسلموں نے بہت اچھالا ہے. اس سے ظاہر حضور کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ تمام تر کیسا ہے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں. میں نے بہت کم کر کے بیان کیا, اگر آپ روایت پڑھیں گے تو روم کے پڑھیں گے. اب یہ ساری روایت بیان کر کے اب جناب نے دفاع کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے شیخ الحدیث ہیں ہمارے احمد شہید صاحب, انہوں نے ساری روایت سنانی کر دی. چاہیے کہ کوئی روایت ترجیح کی جائے کہ روایت کیا ہے. اور چنانچہ انہوں نے ابن حجر الاسقلانی کے حوالے کیے کہ انہوں نے اور کتابوں سے اصل کی تشریح نکالی ہے اور وہ تشریح کی کیا ہے کہ اس عورت سے اس کے بعد میں آ کے خارج جلد کر لیں. حضور نے اس خارج کو کیا. بعد میں وہ رسول میں کی ضرورت کو اس کو دیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو کے لائی گئی اور وہاں اوقات میں لائی گئی. تب گئے تھے وہاں پر اس عورت کو کسی نے پہلے سے بیٹھا غصہ کیا تھا کہ وہ حضور کو پہچانی نہیں اور اس نے حضور کے ساتھ میں کیسا غصہ کر دیا, ایسی گستاخی کر دی کہ حضور نے کہا کہ اس سے بچ کر اللہ کی طرح میں جانا چاہتی ہے تو مجھے ایسی بیوی قبول نہیں تو چھوڑ کے چل جائے. اب واقعہ ایسا ہی ہوگا کہ شاید اس سے بھی زیادہ بہتر صورت میں ہو. لیکن اب دفاع میں آپ 15 کتابیں اور کوٹ کر دیجیے کہ امام بخاری نے روایت لکھی ہے تو درست یہ ہے. لیکن کم از کم امام بخاری کو اس بات سے مسلم ہوئے کہ ایک واقعہ راوی اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اس میں سوائے رسول کی توحید کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. اب اس راوی کی روایت کو بلا تکلف قبول کر لینا اور اپنی کتاب میں لکھ لینا, اس وقت شان رسالت کو نہ دیکھنا, کردار رسول کو نہ دیکھنا, صرف اپنے راوی کو دیکھنا. اب چاہے واقعہ کچھ بھی ہو تو خالی تمسک میں سامنے غلط بیانی سے رسالت کے مجرم تو ہو گئے امام بخاری, جس نے اتنی بڑی بات شان مبارک کے متعلق تھی. دیکھیے یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ محض عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا. نہیں, عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات شخصیت کی ہو رہی ہے کہ اگر قرآن کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ صحابہ بہت سے عظیم ہے. بے شک جب اس کے جاننے والے پہچاننے والے کی معرفت کرنے والے پیروکار کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بات خدا بزرگ اس کا مقرر. اور جو دشمن ہے کافر ہے وہ کبھی اس کا نام لیتے ہیں تو یہ کہہ کے نام لیتے ہیں کہ یہ سازش ہے اور امین ہے. جس کی ذات کو جب کبھی کسی نے دیکھا چلا خوبیوں کی کچھ نظر نہیں آیا, اس کے اوپر اتنی بڑی بات اگر بخاری سن لے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سنت کو بخاری کے چاہیے تھا اس راوی کا درمیان تھام دیتے کہ تم ایسی بات کیسے حضور کی شان میں کہہ رہے ہو. کم از کم حقیقت بات سے آگاہ ہو کر پھر وہ حقیقت لکھتے. اگر بخاری کی روایت کو لکھ دیتے ہیں تو دنیا کے کوئی بھی دلیل اس واقعے کی صحیح صورتحال کو قابل قبول بنا دے, لیکن جو کچھ بخاری نے لکھا ہے خود جناب زبردار صاحب دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بظاہر کی روایتوں کو پڑھ کر آپ کو احمد شہید کا اعتراض صحیح لگے گا. یہ تصدیق کرتے ہیں کہ بظاہر اعتراض صحیح لگے گا, لیکن احمد شہید خان کو ہندوستانی کو چاہیے تھا کہ وہ ابن حجر الاسقلانی کی شرح بھی پڑھتا اور امام احمد بن حنبل کی مسند بھی پڑھتا اور وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن
بخاری کا ذہن کی کمی میرے خیال سے کبھی اس کو اندازہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط ہے. اور اگر اندازہ ہے تو شان رسالت میں اتنی بڑی توہین کا مرتکب کسی صورت سے رسالت قبول نہیں ہے. کیا بخاری کو صحیح نہ کہو اور کیا کے سارے احکامات کو قبول کر کے تو یہ میری بنیاد بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بات کسی نے نقل کی ہے تو اس بات کا جواب دیجیے کہ اس بیان کرنے والے نے جو کہا ہے اس کو میں نے سمجھا نہیں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے سمجھا دیجیے کہ میں غلط سمجھا ہوں. لیکن اگر یہ بات کہی گئی ہے تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ اس بات سے کیا نکلے اسے دنیا کے سامنے پیش کروں. اس نتیجے کو کرنا پڑے گا. کیا نتیجہ قبول کیجیے کیا بات میں جو سمجھنے میں غلطی ہے اس کی اصلاح کیجیے اور کیا اس مصنف کو مجرم بتائیے جس سے کسی بھی مقصد نہیں تصور نہیں کر سکتا کہ لیکن اتنا ضرور سوچنے کا مجھے پہنچتا ہے کہ جو چیز مجھے ذات سے میری ضرورت ہے اگر وہ نہیں ملتی اور ان کی دینا ذمہ داری تھی تو مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ اب جناب شبلی نعمانی کتاب البارو اس کے آخری حصے میں اختلاف کو حدیث کے مسئلے حضرت عمر کے حوالے سے کیا آپ کا رویہ کیا تھا حدیث کے بارے میں اس سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تذکرہ کیا کہ حضرت بکر اتنے محتاط تھے. میں نے کسی سفر کے پوچھانے میں تذکرہ کیا کہ حضرت بکر اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے 500 حدیثیں اپنی زندگی میں جمع کی تھی. ان ساری حدیثوں کو نظر آتش کر دیا. اب جو میں نے اصل روایت پڑھی تھی اس میں کہا کیا کہ یہ نظر آتش کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو میرے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا مجھے سامنا ہوگا اور میں نے یہاں پر کوئی ایسا لفظ کیا ہوگا جو کی نسبت دی ہوگی کہ جو حضور نے نہیں کہا ہوگا تو ایسی صورت میں حضور کے سامنے شرمندہ ہوگا میرے پاس جواب نہیں ہوگا. اس لیے میں اس کا لائق کہا ہوں. ان کی دلیل یہ تھی لیکن جناب شبلی نعمانی نے دوسری وجہ بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ حدیثیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو قابل اعتبار سمجھا ہو اور خدا حقیقت قابل اعتبار نہ ہو. اب یہ دلیل بڑی ہی توجہ طلب ہے. حضرت ابوبکر جیسا صحابی یہ کہے کہ جو حضرت حضور کے ساتھ تھے بعض ان منزلوں کے ساتھ تھے جہاں کی تیسرے کا تصور نہیں ہے سارے طور میں بھی حضرت کے ساتھ تھے. اتنا ساتھ رہنے والا شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ لکھا ہے کہ میں نے جس ذریعے سے حاصل کیا اس کو میں قابل اعتبار سمجھتا تھا وہاں ثابت ہو کہ وہ قابل رسوخ نہیں ہے قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر میں اس کا کیا جواب دوں گا. سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر بھی رسول کی کسی حدیث کو جاننے کے لیے کسی اور کو جاننے کے لیے کسی اور سچے کے محتاج ہیں تو آپ بتائیے کہ ہمیں کہاں سے ملے. سبحان اللہ. پوچھیں گے کون بات بتائے گا کہ رسول نے یہ بات نہیں ہے. اب چاہیے شبلی نعمانی کا میری بات کو پڑھیے کیا جو حوالے انہوں نے دیے ہیں ان حوالوں کے مصنفین کا میری بات کو پڑھیے کہ حضرت ابوبکر براہ راست رسول کا کوئی اور سنتے ہی نہیں تھے. حضور کا کوئی اور ان کو براہ راست نہیں ملا کسی طریقے سے ملا ہے. وہ ذریعہ قابل اعتبار ہے نہیں ہے جس پر اس حضرت کو شک ہے اور وہ شک اللہ کی پورا جانب ہے. لیکن حضرت کو ضرورت کیا ہے کہ کسی اور کا سہارا ہے. جی حضرت ابوبکر سے ہمیں کل حدیثیں جو ملی 5000 کہا کہ 140 حدیثیں آپ کروائے. سب سے بڑا ذریعہ حضرت ابوبکر کی حدیث کا مسند امام احمد بن حنبل میں ہے جس میں 80 حدیثیں حضرت ابوبکر سے منسوب ہیں. لیکن امام بخاری نے کم حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں حضرت ابوبکر سے کی گئی حدیثوں کی کل تعداد صحیح بخاری میں کتنی ہو سکتی ہے؟ کل 2.
دو حدیثیں اور دوسری مجھ سے بھی آگے بڑھے. دوسرے شخص نے کل ایک حدیث دی. سنن ابو داؤد میں 6 حدیثیں. حضرت ابو بکر یہ اسلام کا جو صحیح دلیل آج کی شرح ہے اس میں کچھ شخص سے جس سے سب سے زیادہ حدیثیں متوقع میں ہیں اس سے 2 1 اور 6 حدیثیں. یہ کتابوں کے زیادہ اپنے طور پر میں نے ذرا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں ایک حدیث کو الگ ایک نام سے پہلے بھی تذکرہ استاد ابو بکر ایک شخصیت ہے مصر میں ابھی انتقال ہوا ہے. مصر تعلیم کا بہت معلوم شخصیت ہے. ان کی کئی کتابیں اردو میں آ چکی ہیں. ایک کتاب حدیث سے دفاع بڑی کتاب ہے کہ بہت سی اوپر بڑی کتاب ہے. اس کے اندر ایک کتاب میں لکھی شیخ المزہرہ. یہ شیخ المزہرہ سب سے پہلے ان کی جو کتابیں ترجمہ ہوئی اردو میں ان میں شیخ المزہرہ سب سے پہلے کتاب تھی. شیخ المزہرہ لقب ہے ابو ہریرہ. تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے کچھ فہرست دی کہ ان سے اتنی روایتیں. پھر حضرت عمر سے صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری کے اندر 4 روایتیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر 5 یا 6 روایتیں ہیں اور حضرت سے 9 روایتیں ہوئی. حضرت عمر کی کل روایتوں کی تعداد بتائی گئی جو تمام کتابوں میں صحیح بخاری سے مشہور ہوئی. تو ان حدیثوں کی تعداد ابن حزم کی پرانی شخصیت ہے انہوں نے بتائی کہ 50. مناظر حسن کی تعلیم ابراہیم کے تدبیر حدیث تھی تو اس کی تعداد 50 سے بڑھ کر 70 ہو گئی. یعنی کل حدیثیں 70 سے ہوئی. اگر بات کیجیے حضرت عثمان کی تو معاملہ وہ بھی اکائیوں میں ہے. دہائی میں ان ساری کتابوں میں اکائی حدیثیں ان سے ہیں. ان سب کی حدیثوں سے گزر کے جب پہنچے حضرت ابو ہریرہ پر تو پوری زندگی میں جو انہوں نے حدیثیں روایت کی ان کی کل تعداد 5,500 سے زیادہ. اور جو بخاری نے تنہا کی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے وہ 466 کے قریب حدیثیں. حضرت ابو بکر جنہوں نے پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ان کی 2 حدیثیں. اور حضرت ابو ہریرہ کی جنہوں نے 19 مہینے کل مدینے میں مسجد نبوی کے باہر کھڑے پر بیٹھ کر گزارے. شرائط کے اصول سے مسجد نبوی میں ارشاد فرمائے. اس ارشاد کے علاوہ ان کو کیا معلوم کہ گھر میں حضور نے کیا بات کی. گھر کے باہر کے کسی اور جگہ مہمان جائے گفتگو فرمائی. کسی میدان جنگ کی تجارت پہ گئے بات کی. ان کی کل معلومات وہ ہیں جو زیادہ مسجد کے اندر حضور نے ارشاد فرمائے. اس ارشاد سے وہ 5,500 حدیثیں بیان کریں. 19 مہینے کے سنے ہوئے ارشادات سے 5,500 حدیثیں بیان کریں. اور ادھر حضرت ابو بکر ہمیں کل جو سرمایہ دے دیتا ہے تو وہ سارے کا سارا اچھی حدیثوں سے زیادہ نہ ہو. اور ان اچھی حدیثوں میں سے امام بخاری کی نگاہ میں صرف 2 قابل ہو. اگر یہ 2 قابل حدیثوں میں نے بیان کیا کہ شاید مجھے مل جائے لیکن یہ ہے کہ میں کی طرح اتنی بتاتا ہے کہ ایک البتہ ایک حدیث سامنے آ گئی. 2 میں سے ایک حدیث میرے سامنے آ گئی اور اس بات پر اکثر سے سن رکھی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے. ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ رائے اللہ میں سب کا ہوتا ہے. جب حضرت ابو بکر کی حدیث کو حکم رسول کے مطابق قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا کہ گروہ انبیاء میں حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان ہوئے. یہ دعا کی کہ پروردگارا میرا کوئی وارث نہیں ہے مجھے وارث عطا فرما ورنہ میں نے جو کچھ زندگی بھر میں مال دولت جمع کیا ہے کہ میرے دین رشتے دار کھا جائیں گے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے وارث دے دے. قرآن نے تو یہ کہا اور جب یہی حدیث بنت رسول کے سامنے پیش کی تو اپنے رسول اپنے بابا کے اوپر لگائی جانے والی اس تہمت کے اوپر رد عمل اتنا شدید تھا
کہ آپ نے کہا جس نے رسول کی شان میں جھوٹ بولا ہے وہ میرے جنازے پہ نہیں آ سکتا، اور میں دنیا کی حالت میں جا رہی ہوں اس سے ناراض ہوں۔ اس حدیث کے مطابق سیدہ کا فیصلہ یہ قرآن کا فیصلہ کو ایک حدیث کی تو صورتحال یہ ہے، اپنے کو دوسری حدیث کی تلاش کر کے آئے اس کی بھی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ کل جو سرمایہ ملا وہ یہ دو حدیث ہے، یہ بات ہے حضرت ابو بکر سے ہمیں ملنے والا ایک جو ہم تک منتقل ہوا، حضرت عمر کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑی پرانی کتاب طبقات انتصار، جو سمجھیے کہ پہلی کتاب ہے جس کے اندر صحابہ کرام پہلوان دیے گئے اور وہ بھی اصلاح کیے تھے کہ روایت سے چلی ہے تو اس میں انہوں نے گروہ مالدین کا الگ تذکرہ کیا، گروہ احساس کا تذکرہ الگ کیا، اخلاق کا الگ تذکرہ کیا۔ پانچویں جلد اور جو یہاں ہمارے یہاں جو ترجمہ اس کا شائع کیا ہے غالباً اس کا صفحہ 151 یا 157 ہے۔ اب میں مناظرے کرنے کا عاجز ہوں، سبوں کے حوالے دیتا ہوں، لیکن پانچویں جلد میں حوالے کے لیے زیادہ آسان بات بتا دوں، ایک شخصیت گزرے ہیں تابعین میں سے، تابعین میں سے حضرت ابوبکر کے پوتے، نام ہے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ اب اولاد میں تعلق یہ ہے کہ حضرت قاسم کی ساتھ میں بلوا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ محمد ابن ابی بکر وہ شخصیت ہے جن کا میں نے جمعہ کا تعلق تھا، یہ انہوں نے ان کی شہادت کی نبی کی مسلم کو حمایت ہوئی تھی، یہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ جاتے ہیں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ تو قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کے حال میں ان کے تفسیر میں انہوں نے حدیث لکھی، ایک روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ قاسم ابن جو ہے وہ عبید اللہ بن اللہ ایک شخص ہے، وہ جناب قاسم کے پاس آیا اور یہ خواہش ہدایت کی، بہت بڑے محمد سے روایت کرتے تھے، تابعی ہیں، ایک صحابہ کرام کا دور دیکھا ہے، اس کے بعد شخصیت ہے جناب قاسم محمد ابن ابی بکر۔ ان کے پاس ابن اللہ آیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر زحمت فرمائیں تو مجھے کچھ حدیثیں لکھوا دیں، یعنی طرف سے حدیثوں کا تو اس کو لکھ لوں۔ تو جناب قاسم نے کہا کہ میری بات سن کے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب کثرت روایت کو دیکھا، لوگوں میں روایت کی کثرت دیکھی، تو اس وقت آپ نے یہ جائز کیا کہ جس نے بھی حضور کی حدیث لکھ رکھی ہے وہ میرے پاس لے آئے۔ صحابہ کرام نے جو روایت لکھ رکھی تھی وہ لے کر عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے ان ساری روایتوں کو جمع کیا اور ان کو آگے بڑھایا۔ اب یہاں پر پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کے اصول میں سے ایک اصول اجماع چلانے کا فیصلہ حضرت عمر کا ہے، احادیث کو لکھنا تمام حضرات کا کام تھا۔ پہلا بات یہ کہ آئے اگر وہ لکھنا چاہے تھا سمجھتے تو لکھا کیوں ہوتا انہوں نے؟ وہ لکھتے رہے، حضرت عمر نے سب پہ جمع کر کے آگے لگا دی۔ اب اگر آگے لگا دی تو یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے کہ انفرادی فیصلہ ہے، اجماع اس کے خلاف ہے۔ اب کیا اجماع کو اصول مانو، حضرت عمر کے ہم فیصلے کو غلط کہو، اور اگر حضرت عمر کے فیصلے کو صحیح کہتے ہو تو پھر اجماع کو بچے آئندہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمیں کیا کریں، میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ہمیں باتوں کو کتابیں آپ پڑھتے نہیں ہیں اور سننے پہ بھی آمادہ نہیں ہوتے، پھر آپ کا یہ رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے رہیں گے، آپ اپنی لڑتے لڑتے رہیں گے اور دشمن جو بھی کر سکتا ہے کرتا رہے گا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کس نے کہاں کب بات کیا ہے۔ آپ کو جس طرح کسی کے مرد کا پتہ لگانا ہو دیکھی جاتی ہے۔ آپ اسلام کی گھڑتی ہوئی نسل میں
آپ نے ہر دور میں جہاں کہیں کوئی غلط عمل ہوا بظاہر چھوٹا سا تھا، اس وقت کی نگاہیں اس کو محسوس نہیں کر سکتی تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ نشاندہی کی دیکھو یہ غلطی ہے جو کل پڑھ کر اس سے عظیم ہو جائے گی۔ آج بھی ہم اسی بات کے مجرم ہیں کہ تم ماضی کو کیوں بولتے رہتے ہو، کیوں گزرے ہوئے واقعات میں چھان بین کرتے رہتے ہو۔ یہ چھان بین اس لیے کرتے ہیں کہ آج معاشرے میں مسلمان جو پوری دنیا میں دہشت گرد انگریزی کرنے والا مجرم کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے، ہم اس سے تلاش کریں کسی بنیادیں کہاں۔ تو اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسے ان کی ذمہ داری کی دین کو ہم پر منتقل کر دینا، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین میں جہاں جہاں قیمت نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے قیمت کو نکال بھی دے اور اس کو ختم بھی کر دے۔ تو بات تو حضرت عمر کے یہ فیصلہ کہ جناب آج اسے سب کچھ جلا دیا جائے، اگر انصاف کیجیے، وجہ کچھ بھی ہو، وجہ کیا بیان کی گئی؟ دو ہی بات کے ساتھ بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ تم لوگ بہت زیادہ روایتیں بیان کرنے لگے ہو، حضور کی حدیث سے بہت زیادہ روایتیں کرنے لگے ہو، اور اس کے فوراً بعد کی یہ کہہ کر کہ جاؤ اپنی حدیث سے میرے حوالے کرو، اور اس کے ساتھ یہ جو ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ حدیثیں قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، قول رسول کے ساتھ قول رسول، قول خدا کے ساتھ مل نہ جائے۔ جب زبان رسالت سے نکلتے ہوئے قول خدا الگ رہا، قول رسول الگ رہا، تو دہرائے جانے سے آپ کو مل کیسے جائے گا؟ یعنی جس وقت کی امکان تھا کہ ابھی حضور نے غائب پڑی ہے اور اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی ہے، اس وقت کا مسلمان بھٹک جاتا اور رسول کی آگے گئی گفتگو کو بھی قرآن میں جو سمجھتا تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اس وقت تو مسلمان نے قرآن اور حدیث کو نہیں ملایا۔ یہ 200 سال کے بعد کیسے ممکن تھا جب قرآن لوگوں کو حفظ ہو چکا تھا، ذہنوں میں محفوظ ہو چکا تھا، ہر شخص قرآن کی ایک آیت سے واقف تھا۔ اس وقت اس بات کی گنجائش کہاں تھی کہیں سے کوئی اور قرآن میں شامل ہو جائے؟ پہلے یہ تو طے کر دو کہ اصل سبب کیا ہے؟ کثرت روایت۔ اگر کثرت روایت ہے تو پہلی بات یہ میں نے پہلے کیا ہے کہ یا تو اس اصول سے اگر آپ اس اصول سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضور کا کہا ہوا کیا ہوا دین ہے، حضور جو کچھ کہیں وہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دین نہیں ہے، تو اب اگر حضور کی ارشاد فرمائیں گے تو قرآن کی تشریح ہوگی، قرآن کی توسیع ہوگی، قرآن کی تعلیم دینا رسول کی ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ قرآن ہی کا بیان ہوگا۔ اب اگر حضور قرآن کی تفسیر بتائیں، تشریح بتائیں اپنے عمل کے ذریعے سے، تو کوئی کہ اس تفسیر کا ذکر نہ کرو ورنہ قرآن کی لفظ بگڑ جائیں گے۔ جتنا حضور کے ارشادات سے آگہی بڑھتی جائے گی اتنا قرآن جو ہے ضرورت سمجھ میں آتا جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حضور نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے معنی ہے، جو مانتا ہے اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے تو حضور کی ہر حدیث کا بیان قرآن کو پہلے کی طرف سمجھ لینا ہے۔ ٹھیک، اور اگر کوئی یہ مانتا ہی نہیں کہ حدیث کی حیثیت ہے تو پھر اس کا پتہ الگ ہے۔ وہ مسلمان نہیں رکھتا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ذات رسالت نہ ہو تو پھر دین کوئی شے نہیں ہے۔ دین جو کچھ ہے وہ ارشاد رسالت ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ارشاد کیا ہو رسول نے اور چاہے اپنے حدیث کے طور پہ کیا ہو، اور خدا کے ہم تک پہنچا تو رسول کے ذریعے پہنچا اور رسول پہنچا تو رسول کے ذریعے پہنچا۔ تو جو رسول کی بات کو حجت مانتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں کہ یہ کہے کہ چونکہ بہت زیادہ کثرت سے بیان ہونے لگا ہے اس لیے میں اس چیز پہ پابندی لگاتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ روایت میں سنا تھا کہ جب ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے بنو امیہ کے دور حکومت میں، معاویہ کے دور حکومت میں وہ بہت کثرت سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ حکومت کے زمانے میں یہ حدیث بیان کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نمائندگی ہے اور
اس احتیاط کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنی بات میں کہہ رہا ہوں بجائے کہ میں اپنے لفظوں میں کہوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن رسول نے جو کچھ کہا ہے میں اس کی آپ کا غلط دورا دوں چنانچہ ایک طرف عربی لکھی ہے دوسری طرف ترجمہ لکھا ہے اور یہ کہتے کہ یہ نقل کر رہا ہوں امام ذاتی سے علامہ ذاتی اتنی بڑی شخصیت ہے مشکل علمانی کہتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کے بعد ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوا پچھلی صدی کے ہیں شکیل نعمانی اگر پچھلی صدی آج سے 100 سال پہلے کی شخصیت ہے آج سے 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ امام ذاتی سے کے دور سے لے کے آج تک امام ذاتی سے بڑا عالم حدیث کوئی نہیں ہوا یعنی کئی 100 سال کی تاریخ نگاہوں میں ہے اس میں کوئی عالم حدیث ان کے برابر کے نہیں ہے کوئی ساری بات نہیں ہے چنانچہ اسی میں انہوں نے لکھا کہ ہریرہ سے پوچھا گیا کہ تم جو حدیث بیان کر رہے ہو کیا تم کے دور میں بیان کرتے ہو تم نے کہا کہ ان کے دور میں یہ حدیث بیان کرتا تو مجھے کوڑے مارتے اب کیا کوڑے مارنا اس لیے ہے کہ حضرت عمر نہیں چاہتے کہ رسول کی حدیث دہرائی جائے اور کیا اگر چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کو ابو ہریرہ کے قول پر اعتماد نہیں تھا تمہیں معلوم ہے جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے لیکن کچھ بھی ہو ہم تک حدیث رسول کے پہنچنے میں رکاوٹوں میں سے شخصیت کا نام آئے گا صحابہ کرام دیکھیے اگر کسی کو آئے کہ لوگ کئی بات کا منسوخ کرتے ہیں رسول کی طرف تو اس سے بہتر وقت کون سا ہے جب بات کے کھڑے ہوتے کا دھیان ہو سکے وہ جو بات رسول سے منسوخ کی جا رہی ہے اس کو سننے والی جماعت موجود ہے ایک فرد اگر رسول کی طرف غلط بات منسوخ کرے گی تو مجمع عام میں حکومت صاحب تیار ہے اور اس حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام کے سامنے اور کہا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ حضور نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اور حضرت عمر تو اکثر بھی کیا بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی حدیث کو کچھ ان کے ذہن کی باتیں نہیں ہوئی تو کبھی کبھی براہ راست رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کہی ہے بات کہ نہیں کہی ہے وہ تصدیق کرتے تھے تو بھائی کی تصدیق پورے مجمع حدیث پر کر دیا جاتا اور آج مسلمانوں پہ انتہائی گہری حدیث ہے جس کی گواہی تصدیق سب موجود ہوتی وہ مل جاتی اگر آپ نے اس پہلے طریقے کو جس سے براہ راست سنا تھا ان کی حدیثوں کا رستہ روک دیا تو اس کے بعد وہی حدیثیں ہوگی جو میں نے جس کے بارے میں بنائی ہوں گی شخصیت ہے اسی جگہ ذاتی کی روایت کری میں دوسرا ٹکڑا نقل کر رہا ہوں کہ شخصیت سے قبضہ کا انکار ان کا تقرر کیا گیا عراق کے علاقے میں تیار کیا گیا حضرت عمر وہ قبضہ انکار بتاتے ہیں کہ جب ہمیں وہاں پہ بھیجا جا رہا تھا عراق کی طرف ہماری پوسٹنگ ہو رہی تھی تو اپنی جماعت کی طرف کرنے لگے تو حضرت عمر ہمیں چھوڑنے کے لیے شہر کے بعد میں آئے اور شہر کے بعد پہنچ گئے تو پوچھا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں سے چھوڑنے کیوں آیا ہوں تو قبضہ انکار کرنے لگے ظاہر ہے کہ ہماری عزت افزائی مقصود ہے آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمارا آپ بن جائے اس کے آپ تشریف آئے ان میں یہ تو بات صحیح ہے کہ تمہاری عزت افزائی کے لیے آیا لیکن اصل بات تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں لوگ قرآن پڑھنے کے اتنے شوقین ہیں کہ وہاں پر ان کی آوازیں شہر کی بچیوں کی بلائن کی طرح تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہیں تو کہیں وہاں جا کے حدیثیں نہ سنانا شروع کر دینا کہ وہ حدیثوں میں مشغول ہو کر قرآن کو بھول جائیں یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ احتیاط کے کام لیتے ہیں احتیاط تو ضروری ہے مدینے سے جو گئے ہیں وہ صحابی ہیں اگر یہ رسول کی بات جائے کہ لوگ اس میں نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے اور میں حیران تھی سن 16 ہجری میں عراق فتح ہوا ہے اور اس وقت یہاں پر یہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے گورنر اس کو بھیجا جا رہا ہے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جو ابھی بھی اسلام لائے ہیں اس علاقے میں ابھی بھی اسلام داخل ہوا ہے یہ لوگ قرآن کی اتنے رسیہ ہو گئے کہ رات کی قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں کہ مکھیوں کی گنگناہٹ کی آواز آتی ہے اتنے رسیہ ہو گئے قرآن کے یعنی ابھی اسلام پہنچا ہے کل کو آپ کہیں گے کہ قرآن کو حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا
بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں میں ہوا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی بات پکڑی جاتی ہے. جہاں ایک طرف دعویٰ ہے قرآن کو آ ہی نہیں شکل کوئی شکل نہیں تھی، ادھر مسلمانوں نے ملک فتح کیا، اس ملک کے لوگوں تک قرآن پہنچ بھی گیا، اس کی اتنی شور شور سے تلاوت بھی شروع ہو گئی کہ اب اس تلاوت کو جاری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو نہ دو جانے والا ایسی تلاوت جو قرآن کو سمجھے بغیر کی جائے گی وہ آپ کے کچھ حادث کی تلاوت سے مختلف نہیں ہوگی جو ہر قرآن کی کیا کرتا ہے. یہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگ کیا سن رہے ہوتے ہیں کیا سن بھی رہے ہوتے ہیں تو ظاہر مطلب وہ آدمی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہی بات ہوگا نا، اگر حدیث رسول سمجھانے کے لیے ساتھ نہ گئی تو پھر ان کے پاس آئے گا کیا؟ جی پھر اسی بیان میں ایک جملہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے 3 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابو مسعود اور ابو دردا. یہ 3 صحابی تھے جن کو اس جرم میں قید کر دیا حضرت عمر نے کہ وہ لوگ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے. اب جناب والا اگر یہ کرو جو صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، خود جمع کرے اس کو نظر آویز کرتے، دوسرے جمع کریں اس کو اکٹھا کر کے نظر آویز کرتے، پابندی لگاتے کہ قول رسول بیان نہ کرو. اب بتائیے کہ کتنا مشکل ہے کہ اگلی نسل تک قول رسول پہنچے. میں نے کہا تھا کہ مجھے صحابہ سے ایک چیز چاہیے کہ دین ہم تک پہنچنے سے اگر دین پہنچانے میں انہوں نے کوتاہی کی ہے تو پھر وہ صحابی معاف ہونے کی ایک جو فرد کا مجرم نہیں ہے وہ پوری آنے والی تمام نسلوں کا مجرم ہے جس سے دین کے راستے کچھ نہیں ہو گیا. بندنا والا میں نے کہا تھا بڑوں کے دین کے راستے میں 3 سے پیدا ہوئی. پہلی بات یہ پیدا ہوئی کہ رسول کی حجیت کو، رسول کو حجت سمجھنا، رسول کے قول کو اسلام سمجھنا، اس کو مشروع قرار دیا جائے، رسول کو اپنے جیسا سمجھا جائے، بشریعت رسول پر میں نے بات کی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ قول رسول کو ہم تک نہ پہنچنے دیا جائے. جب یہ دونوں کام کر کے بھی اطمینان نہیں ہوا تو تیسرا کام جو باقی رہ گیا ہے اس کے لیے اندر چیزی بیان کروں گا. وہ کام کیا تھا کہ اب جو خلا پیدا ہوا ہے حقیقی حدیثوں کے لوگوں تک نہ پہنچنے دینے کا، اس خلا کو کیسے دور کیا جائے. اس لیے کہ نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں تو قول رسول کی ضرورت، روزہ رکھیں تو رمضان رسول سے پوچھیں، حج کرنے کے لیے پہنچتے وہاں تک تو پہنچتے ہیں مکے تک، لیکن حج کے قاعدے کی سے پوچھیں، مناسک پھر رسول کی ضرورت، ہر جگہ رسول کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور آپ نے رسول کے قول کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا ہے. اس خلاف کو کل کرنے کے لیے اب کیا ہوگا؟ ایک طرف اس خلاف کو کرنا یہ تو ایک نیک مقصد تھا، لیکن اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ ارباب اقتدار تک پہنچتے جا رہے ہیں، ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، اپنی جس طریقے سے حکومت حاصل کی ہے اس حکومت کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کو شریک قرار دے دیں، اپنے اقتدار کو بھی شریعت کا قانون قرار کر دیں، لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی شریعت کا سہارا دیں. چنانچہ اب حدیث بادشاہوں کی منشا کے مطابق گھڑی جا سکتی ایک باقاعدہ ادارہ ٹوٹ گیا. یہ سمجھیے کہ جو وزارت اطلاعات تھی بنو امیہ کی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ حدیثیں گھڑتا رہے، نشر کرتا رہے. چنانچہ سارسمات کے دور میں جھوٹی حدیثیں بننا شروع ہو گئی تھیں. حضور کا یہ فرمانا کہ میں دیکھتا ہوں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے وہ باتیں منسوخ کرتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہوتی. سن لو کہ جس نے اس پر غلط بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی ہے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے. اور اگر میری طرف کوئی بات کی نسبت پاؤ تو اس بات کو قرآن مجید کے ترازو پہ تولو اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرو. یعنی حضور کی حیات میں حضور کی طرف غلط باتیں منسوخ کرنا شروع ہو گیا تھا، جھوٹی حدیثیں بننا شروع ہو گئی تھی. پھر اس کی وہ مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ جناب سیدہ کے سامنے حدیث پڑھی جائے اور وہ کہیں کہ میرے بات کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. گواہی دے کہ یہ قول رسول نہیں ہے اور اس کے بعد جناب والا
اب میں زیادہ تفصیلات میں کیا جاؤں، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام بخاری صحیح بخاری لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ حدیثیں منتخب کی ہیں جس کی کل تعداد 6000 ہے، اور اگر اس میں بار بار دہرائی جانے والی حدیثوں کو ایک شمار کیجیے تو ان کی تعداد 2500 تک کی ہے۔ یہ 2500 حدیثیں وہ کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کی ہے، 5% صحیح اور 99.5 غلط۔ امام بخاری 195 عیسوی میں پیدا ہوئے، 270 کے 72 میں ان کا وفات ہوا، یعنی حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 190 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اس وقت 6 لاکھ حدیثوں میں سے 99% سے زیادہ ایسی حدیثیں تھیں جو بخاری کے نزدیک معتبر نہیں، غلط ہیں، جھوٹی ہیں، حدیث ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم لکھنے آتے آئے تو انہوں نے کہا میں نے 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی جمع کردہ حدیثوں کی تعداد بھی چاہے مقرر کی شمار کر لیجیے وہ بھی 7,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کی بھی جمع کردہ حدیثوں میں سے 1% صحیح، 99% غلط۔ اس کے بعد ہمارے بھائیوں نے آپ کتابیں لکھی گئی، مثال کے ساتھ ایک کتاب ہے 6 جلدوں کے اندر جس کے اندر بیان کیا گیا کہ کون کون سا راوی جھوٹی حدیثیں پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ 6 جلدوں میں فہرست ہے ان راویوں کی جو جھوٹی حدیثیں لگایا کرتے تھے۔ پھر اور کئی کتابیں اس میں موضوعات کبیر ایک بڑی تقریب کتاب ہے جس میں ان تمام حدیثوں میں تذکرہ کیا گیا ہے جو ان مقدس کتابوں میں درج ہیں اور محققین کی نگاہ کے اندر چھوٹی ہیں۔ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، جو انہیں کی ہیں جو امام بخاری کی تعلیم کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ ان کے یہاں صورتحال یہ ہے بدلنے والا 195 عیسوی میں پیدا ہونے والے امام بخاری 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ ہم دیکھ لیں کہ 99% حدیثیں چھوٹی ہیں تو جناب والا یہ حدیثیں میں نے نہیں بنائی، آپ نے نہیں بنائی، میرے بزرگوں نے نہیں بنائی۔ یہ کون سا گروہ تھا جو امام بخاری کی پیدائش سے پہلے کا گروہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کا گروہ ہے یا تابعین کا گروہ ہے؟ کتنی چھوٹی حدیثیں بنی ہیں وہ یا صحابہ کے ہیں تو بنی ہے یا تابعین کے؟ اندازہ لگائیے اتنا چھوٹا ہو گیا، ایسے ایسے ہیں حدیثیں چھوٹی۔ پھر ایک موقع پر ایک شخصیت ہے حافظ ایشیا کی بہت بڑی شخصیت ہے، حافظ کے بعد کیا ہوتا ہے قرآن کا حافظ ہے، قرآن کے حافظ تو اب ہوتے ہیں یہ سب حافظ جو ہے یہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حافظ کو کہا جاتا تھا جو کم از کم 30,000 حدیثیں جس کو متن بھی حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہوں اور وہ پورا سلسلہ بھی یاد ہو کہ کس نے کس سے اور کس نے کس سے اور کس نے کس سے اور کس نے رسول اللہ سے سنا۔ کم سے کم 30,000 بخاری کی صورت 3,000 6,500 ہے، حافظ وہ ہوگا جس کو کم سے کم 30,000 سے اپنے متن اور اپنے سلسلے کے دونوں کے حوالے سے اس کو لفظ یاد ہو، اس کو حافظ کہا جاتا تھا۔ تو حافظ دیکھیے یہ چیز بہت بڑے عالم ہیں۔ امام احمد بن حنبل دوسری شخصیت، اب حافظ نے یہ کہا کہ مجھے کہتے ہیں ہم دونوں میں اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں ایک دفعہ سفر کے ساتھ تھے، ایک گاؤں کے اندر قیام ہوا، غالباً دوسری روز سے جمعہ تھا، وہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے گئے، وہاں مولانا خطبہ دے رہے تھے، مولانا نے کہا جاؤ تمہیں گھر کے رسول سناؤ، اور بولے رسول کیا ہے کہ حافظ کہیا ابن معین نے اور امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول نے بتایا ہے کہ جب کوئی نمازی نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے موتیوں کا ایک پرندہ بنایا جاتا ہے، وہ پرندہ اس وقت سے تسبیح کرنا شروع کرتا ہے اور یہ تسبیح جو ہے اس وضو کرنے والے کے کھاتے میں یہ شمار ہوتی ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ جب وہ یہ حدیث سنا چکا نماز ختم ہو گئی، بعد کے دونوں بزرگ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ تم نے جو حدیث سنائی پیچھے سنی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ معین سے برکات بن حنبل سے، انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے دیکھا کہ معین ہوں یہ احمد بن حنبل ہے، کہا تم کیا سمجھتے ہم نے حدیثیں بیان کی، انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو،
تم اکیلے ہو؟ ارے میں 17 سے زیادہ تو یہ ہے کہ مین کو جانتا ہوں، اتنی احمد بن حنبل کو جانتا ہوں، تم سمجھتے ہو تم نے میں کسی اور کے لیے اپنی زمین سے اندازہ لگائی جھوٹ بول کے یہ سزا کرنا یہ سزا اور جھوٹی حدیثیں تو ایک طرف الٹا عالم بن جانا ایک طرف ہماری شخصیت ہے نام ہے جناب مرتضی عسکری ارشاد ہو گیا پھر آپ کے عالم تھے بہت واضح شخصیت بڑی محنت کتابیں کرتا ہے محبت تحقیق کرنے والے لوگوں سے اب اس وقت تفصیل نہیں کر سکتا میں کل آپ کو پوری کڑی سزا دے سکتا ہوں کے اندر 3 جلدوں پر مشتمل کتاب کا نام ہے 150 جعلی صحابہ. ابھی تک تو جعلی حدیثیں تھیں، جعلی عالم تھے، صحابی جعلی. ایک ناول نگار تھا عمر اس کا نام تھا، اس نے 2 ناول لکھے. اس ناول کے اندر جیسے بہت سے تاریخی ناول لکھے ہیں، اس طریقے سے یہ بھی تاریخی ناول ہے. لیکن تاریخ کون سی ہے؟ ایک ناول ہے یمن سے متاثر اور ایک اس دور سے وابستہ ہے کہ جب حضرت فوجی ان لوگوں سے جہاد کرنے کی لڑائی کر رہی تھی کہ جو لوگ تھے جمانی تھے اور جو ملک تھے ان سے جنگیں ہو رہی تھی، ان جنگوں کی آواز پر لکھی ہے. یہ 2 ناول ہیں. ان ناولوں کا ہیرو اس نے اپنے طور پر بنایا ہے. باقی اب کچھ اصلی کردار کچھ نقلی کردار. اس کے نقلی کردار کو شامل کرتا گیا 2 کتابوں کے اندر. اس نے ڈھیروں افراد کے نام لکھ دیے جن کا کہیں سے پہلے تذکرہ نہیں تھا، جن کے نام لکھے شادی کے طور پر ان کا نام ہو رہا ہے زمانہ وہ ہے کہ جو شخص صحابی ہے جس کا نام لکھ رہا ہے وہ صحابی ہے. بعد کے محققین آئے ان کو کسی اور ذریعے سے اتنے نام نہیں ملے. انہوں نے کہا صحابیت کا کیا پتہ چلے گا اگر میں نے بہت سے نام نہیں لکھے. چنانچہ کچھ ناول کے جتنے کردار تھے کیا لوگوں نے مطلب صحابی کے ان کا تذکرہ لکھنا شروع کر دیا. اب اس نے کیا کیا لکھا ہے، کون کون سے اس کے پرتی شخصیتیں ہیں، وہ سب کسی اور موضوع پر نچائی شریف پر کروں گا. ہم پر بہت سے اطلاعات وہیں سے عرض کیے گئے ہیں. بعض کتاب کے سبا کا کردار ہے، وہ کردار کی کردار ہے. اس سارے کے اندر جہاں اس نے ہیرو بنایا تو آئی ویلن بھی بنایا تھا. یہ ویلن کا کام کے سبا کے ساتھ تھا، اس کو اٹھا کے اور تاریخ کی وسیلت بنا دیا گیا. اور اب دکھایا جاتا ہے کہ سبا کے ہمارے مسئلے کو اب یہ خبر ہے. لیکن وہ 150 جعلی صحابہ کتاب انہوں نے صرف تعریف فرمائی. ایک کتاب کے ہی دوسرے ایڈیشن میں ان کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے مصر کے علماء کو لکھے اور علماء کے پاس میں سے کتاب کا مسئلہ یا کتاب ان کے پاس میں تھی. ان کتابوں میں وہ سعادت محمود ابوزیہ جن کی کتاب کا بھی حوالہ کیا شیخ المسیرہ جنہوں نے لکھی ہے ان کو بھی اپنی کتابوں کو مسئلہ بھیجا اور ان کی طرف سے جواب آیا کہ میں آپ کی تحریر کو قابل نظر سمجھتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. پوری طرح سے بات نہیں کیا کہ آپ مجھے شکایت کو حقیقت ہے. آج تک کسی برادری اہل سنت میں بڑے بڑے عالم شخصیتیں موجود ہیں، کسی کو کوشش نہیں ہوئی عربی کی کتاب کسی میں فارسی میں ترجمہ ہوا وہ ترجمہ ہوا. یہ 2 ترجمے ہمارے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے ترجمہ میں بھی ہو چکا ہو. پوری دنیا میں مشہور کتابیں ہیں میں بڑی توجہ سے دیکھی جانے والی جس میں راجا نے بڑے فخر کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو پیش کی. آج تک کوئی ان 150 میں سے ایک صحابی کو بھی حقیقی صحابی نے نہ دیکھ سکتا. اندازہ لگائیے جہاں بیان کرنے والے درسی بیان درسی اگر حدیث سے ذکر کیا جائے کہ جو جھوٹی حدیث وہ ان کی تفصیلات بیان کی جائے ایسی ایسی روایتیں ایسے ایسے قصے ایسے صدر بادشاہوں نے اپنی ایش ترسی کے لیے جو چیز ان سے خواہش ہوئی اور کسی کرائے کے معاہدے سے بلایا گیا
اس سے کہا دیا کوئی دلیل بیان کرو، اس نے جھٹپٹ ایک حدیث بنائی اور دنیا کے سامنے رکھ دی، بادشاہ کے لیے یہ اشیاء پر یہ بنیادی طریقہ تھا کہ جسے حدیثیں بنائی جاتی تھی، نتیجہ یہ ہوا کیا حدیث کا جو الفاظ ہے تو کوئی غلام پرویز دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ سب دیر سے کوئی تمنا کاٹی ہندوستان کے کھانے میں وہ کہتے ہیں بخاری نے جو کچھ لکھا ہے سب نکال سے احمد سعید خان وہ کہتے ہیں کہ بخاری نے قرآن مجید کے نہ سوچتے ہوئے دنیا جہاں سے جھوٹ کو اپنی کتاب میں لگا دیا ہے، یہ تو اپنے کہہ رہے ہیں۔ خیر انہی کتابوں میں کبھی نبی رسول لکھتے ہیں، کبھی آیات شیطانی برکت لکھتے ہیں، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے انہی کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اب اتنے دن کے احترام کے بعد اگلی منزلیں مجھے کرنا ہے کہ وہ یہ ذمہ حفاظت سے کی انہوں نے کس طرح حفاظت کروائی۔ یہ وہ تھا جس نے اب تک ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، انہوں نے تو یہ کام کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بچہ نہیں کیا۔ دیکھیے بس ایک جملہ اس سے زیادہ کی وقت نہیں ہے۔ 6 کتابیں مستند، 4 کتابیں ہماری، ان 6 کتابوں میں آج کی مجموعی تعداد 17 یا 18,000۔ ہمارے یہاں صرف ایک کتاب اصول کافی تھی، آج کی تعداد 16,199۔ یعنی ایک اصول کافی آج اتنی زیادہ کہ جو پورے پاکستان کی آدمی کے برابر صرف 4 آدمی کی کتابیں ہیں۔ اصول کافی ملا یادو کو کبھی تہذیب الاسلام حضرت یہ 4 کتابیں ہیں، کمر بڑے نتیجے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جیسے ہمارے سرکار نے رسول کیا 6 کتابوں کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں کی حدیثوں کی کل تعداد مشکل سے 17-18,000۔ ہمارے ایک کتاب کی حدیثوں کی تعداد 16,199۔ باقی حدیثوں کو ملائیے تو مجموعی طور پر ہماری 4 کتابوں کی آدھی کی تعداد 48,000 سے 50,000 تک۔ سبحان اللہ۔ 6 کتاب کا کل نتیجہ 16، 17، 18,000 حدیثیں، اور ان 4 کتابوں کا کل نتیجہ تقریباً 50,000 کے قریب حدیثیں۔ اب غلطی کا امکان کہاں زیادہ ہوگا؟ بھائی کہاں زیادہ حدیثیں وہاں میں کوئی زیادہ ہوگی، وہاں پر غلط بات سے زیادہ شامل ہوگی۔ لیکن پورے اعتماد اور یقین سے کہہ رہا ہوں، چاہیے جہاں ملے، اگر کہیں آپ کو رمیدہ رسول مل جائے، کہیں آپ کو شیطانی برکت کی بات مل جائے، ڈھونڈیے گا۔ جتنی روایتیں، جتنی حدیثوں کے حوالے ہوں گے وہ ان 18,000 حدیثوں میں سے ہوں گے۔ 50,000 حدیثوں میں سے ایک حدیث کبھی سچی اور مدینہ رسول کتنا بڑا کام کیا ہے اللہ اکبر۔ جو سیاست کی چیز حالت ہے، الگ روایتیں ہمارے یہاں یہ جو غیر معصوم بیچ میں آئے گا تو خدائی اور سے ہم اصل ہم نے امام بخاری کی طرح کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا، ہم صحیح نہیں مانتے، پھر بھی یہ اطمینان ہے کہ اس میں شان رسالت کے خلاف کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ تم صحیح کہتے ہو اور کہتے ہیں الزامات جو کسی عام شریف آدمی پر بھی لگائے گئے تو ان کے لیے حکومت ہے جواب اس پر نسبت رسول سے دو۔ جناب والا یہ تعلیمات رسول کو آل محمد نے چونی اٹھا کے کسی تالے میں رکھ کے نہیں بچایا، اپنی جان کی قربانیاں دے دے کے بچایا، اپنے گھرانوں کو تمہارے ضرورت کا اشارہ بنا کے بچایا۔ یہ تعلیمات رسول کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ یہ کربلا تحفظ تعلیمات رسول ہے، وہ علم جو رسول نے منتقل کیا تھا۔ یہ دین چاہتا ہے کہ اب بادشاہ جو کہے اس کو علم سن جاتا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں نہیں، جو رسول کا فرمان وہ علم بس آگے نگرانی کسی
تشریف میں نہیں جا سکتا رب دینے کے لیے آج کی مسجد ہے ایک اشکا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عام طور پر کوئی بھی اشرا ہو رہا ہو تو پرانے بزرگوں میں دیکھتا تھا کہ وہ تاثیری اشرا محکم کی جب یہ تعلیم آتی تھی مسلاٹ موسم آئی ہے تو عام طور پر پرانے بزرگ ان کے 8 موسم مخصوص ہے حضرت عباس تو وہ اپنے کلام حضرت عباس سے لے کے شاید نہ پڑھے لیکن کچھ تذکرہ ان کا ہوتا ہے آج اس کلام سے مجھے کبھی پڑھی ہوئی مجلس کا ایک دوسری یاد دلایا گیا اب اس وقت کوئی رقص تو نہیں ہے لیکن بس اس کی طرف توجہ دلاؤں حضرت عباس آپ نے وہی بات سنی ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے اپنے بڑے بھائی سے یہ تو میں ظاہر کی کہ بھائی میں ایسے گھرانے کی شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا بچہ جس کا گود کا پالا ہوا کربلا کی میری نمائندگی کر سکے اب یہ جو جناب نبی نے خواہش ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ اماموں سے قبیلے مخفی تھے کیا خود نہیں جانتے کہ کون سی بات مجھے ایسی ہو سکتی ہے جو ایسے بچے کی ماں ہو ظاہر ہے یہاں پر صرف کوئی نہیں کہ جو اہل عرب اور دوسروں کے نسب ناموں سے اور خاندانوں سے تھا علی کے علم میں کوئی بہترین کی شامل ہے وہ تو حقیقتوں سے واقف ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے کون سی ماں ہے جو عباس جیسے بچے کی ماں بن سکے بڑے بھائی نے کیوں ذکر کیا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بات دلانا ہے کہ دیکھو یہ شادی بیاہ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جوان خود فیصلہ نہ کریں اپنی شرطیں جو بھی ان کی خواہش ہے اس کا اظہار بزرگوں کے سامنے کرتے ہیں بزرگ ان کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ تو بتا دیا مجھے کیسا فیصلہ چاہیے کیسی شادی چاہیے اب اس کی بات کے لیے اپنے بڑے بھائی 20 سال رہے ہیں ان کے ذکر کیا کہ آپ نے فیصلہ کیے اس لیے کے زمانے میں جذبات کی فیصلے ہے اس کے بعد وہ شکایت جو زندگی کو بہت گہرے اثر کرتے ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو بزرگ بیٹھ کر اپنی سنجیدہ آنکھوں سے واقعات اور شخصیتوں کو دیکھیں گے تو وہ تمہارے انتخاب سے بہتر مدد دے سکتے ہیں ان کا انتخاب بہتر ہوگا یہ تو ایک تعلیم ہے آنے والی نسلوں کو لیکن اس میں ایک اور پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی نیک عمل سے آمادہ کرنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو میں حج پہ جا رہا ہوں اور تم لوگ کرنا چاہو تو میرے ساتھ چلو طریقہ یہ ہے کہ براہ راست سے کہا جائے اگر اس سے کہا جا رہا ہے اس کا احترام بھی مقصود ہو اس سے براہ راست کہنا چھوٹی اتنی بڑی بات سمجھی جائے تو جناب امیر اپنے 20 سال بڑے بھائی کو اگر کچھ ان کے دل میں تحریک پیدا کرنا چاہتے ہو کوئی آرزو پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ ہی کام کیجیے بڑا ثواب کا کام ہے بڑا اچھا کام ہے بڑا نیکی کا کام ہے اس کے لیے جناب امیر شاید یہ طریقہ اختیار کریں اور یہی طریقہ راجہ نے اختیار کیا کہ جناب عقیل کے دل سے بھی تمنا پیدا ہو کہ خدا بندہ اگر علی جیسا شخص جس کی ایک ضرورت عبادت سے افسر ہے وہ کربلا کا کوئی واقعہ جو آنے والے زمانے میں ہوگا اس میں شرکت کو اتنی بڑی سعادت سمجھتا ہے کہ اجازت چلتا ہے کہ اگر خود میں نہیں تو میرا کوئی بیٹا موجود ہو تو کربلا میں شریک ہو سکے گا تو اتنی بڑی سعادت میں اگر علی شریک ہونے کی تمنا رکھتا ہے تو میرا تصور یہ ہے کہ یہ جملہ گویا حضرت عقیل کو صحیح دلانے والا تھا کہ عقیل یہ موقع ہے تم بھی دعا کرو کہ خدا بھی کوئی فائدے سے اس کا اور یہ میرا تصور ہے کہ جس وقت جناب عقیل کے لیے نکلے ہوں گے رشتے کی تلاش میں اسی وقت آپ کا پروردگار وہ صاحب نصرت جس کی تمنا علی کر رہا ہے وہ ذات کی آرزو علی کر رہا ہے تجھے خوشی کا واسطہ ہے مجھے بھی پیشہ دے دے جو کربلا میں اس کا صبح سے بازو بن سکے جو کربلا میں اس طرح شریک ہو سکے اور ابھی میرا تصور ہے شاید تعلیم کی بات میں نہیں لکھی ہوئی کہ میرا تصور ہے کہ جب
حضرت عباس کا وسیلہ کیا ہوگا، آنے والے پرسن کا وسیلہ کیا ہوگا، تو اللہ کی طرف سوچی و منصوری کی سبب عطا ہوئی ہوگی۔ چنانچہ کم و بیش ایک ہی زمانہ ہے جب حضرت عباس پیدا ہوئے ہیں اور حضرت مسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مسلم کی عمر بھی کربلا کے تقریباً 32-33 سال کی تھی اور حضرت عباس کی عمر بھی 30 سال کی۔ وہ ایک دونوں برابر کے شخصیت کے، اس کا مطلب ہے جب تمنائیں عباس کی گئی تھی اس وقت تمنائیں مسلم کی گئی تھی۔ وہ سبھی مطلب یہ عجیب بات ہے کہ عباس اور مسلم میں کئی مماثلتیں، کئی مشترک باتیں بھی ہیں۔ کبھی بہت سے تشریف جانے کے خدا کو کچھ نہ کبھی اور چکے ہیں۔ ابھی ہمارے جناب بابر صاحب آج پہنچے ہیں جناب سے واپس آئے ہیں کہ بالکل تشریف کر دیں گے۔ جناب عباس کے وقت پہنچیے تو وہاں سے بھی اجازت لکھی ہوئی لگی ہوئی ہے، وہاں پر اجازت کی ہے۔ زیارت کا پہلا لفظ ہے السلام علیکم یا ابو صالح، اے اللہ کے سارے بندے سے ہمارا سلام۔ زیارت کا شکریہ کر رہے ہیں، اللہ کی زیارت کو کی سجدہ کا شبد آئیں گے، سجدہ کا شبد اسلام کے دوران شاید آئیں گے۔ مسجد میں ایک طرف 140 قبریں ہیں، ایک قبر میں مہمان کی ہے اور ایک میزبان کی ہے۔ ایک طرف پانی میں ہوا کی قبر ہے جن کے حدیث سے، اور ایک طرف حضرت مسلم کی قبر ہے۔ حضرت مسلم کی قبر پہ ہاتھ دیجیے تو وہاں پر بھی اجازت رکھی ہوئی ہے۔ وہاں کا السلام علیکم یا ابو صالح، یہاں بھی پہلا جملہ ہے السلام علیکم یا ابو صالح۔ وہ بھی اپنے سارے خیال ہے کہ جو زیارتیں ہیں یہ ائمہ کی بیان کرتا ہے، منسوخ ہے ائمہ سے۔ یہ کوئی ہماری بنائی کے معلومات کی ہوئی نہیں ہے جو اللہ کے ارشادات ہیں۔ تو ان کی نگاہ میں وہ اختصار ہے اور یہ اختصار ہے کہ ایک صفت اس کے دونوں مختلف، دونوں کی کیفیت یہ کہ وقت شہادت وہ بھی اپنے آقا سے دور اور شہید اس لیے سے تھا کہ جہاں انہوں نے آواز کی اور پہنچ گئے۔ حضرت عباس شہید ہوئے تو یہ سمجھیے کہ تقریباً سب سے زیادہ دور جو دور ترین جگہ تھی وہاں جا کے شہید ہوئے۔ عالم سمائی کے گھوڑے سے گرے تھے، کوئی مددگار مسلم کرنے والا نہیں تھا۔ ادھر حضرت مسلم کو واقعہ سے بھی لگے تھے جب حضرت شہادت کو پڑھا ہوئے، دونوں عالم سمائی کے دنیا سے مسلم ہوئے۔ دونوں کی ایک صفت اور مشترک تھی۔ حضرت مسلم جب ابتداء کے دربار میں لے جائے گئے، گرفتار ہو کے جا رہے تھے تو اس سے پیغام یہ تھی کہ آپ کے چہرے مبارک سے رو بہ رہا تھا، کئی دفعوں میں کئی دفعہ رہ چکے تھے، پوری طرح زخمی تھے تو بہت خون نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ پناہ جنگ کی حضرت مسلم نے بتایا کہ اس جنگ میں اس بہتے ہوئے خون میں ذرا چوٹ لگ جائے تو لوگ فوراً کہتے ہیں پانی پی لو۔ تو حضرت مسلم کی پیاس کا کیا حال ہوگا؟ چنانچہ جب ابتداء کے دربار کے لوگ پہنچے ہیں تو دارالمنار میں داخل ہوئے تو وہاں کہنے لگے کوئی ہے تو مجھے پانی پلا دے۔ ابھی ابھی بندشات کے جاری نہیں ہوئے تھے، کسی نے ایک پیالے میں پانی پیش کیا، پانی پینا چاہتے تھے کہ اس کے اندر ضرور شامل ہو گئے۔ اب وہ کوئی شریعت پیش نظر ہے، چنانچہ پانی پھینک دیا، پینے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پانی لایا گیا، وہ دانت پوچھ کر پانی لے گئے۔ تب تک یہ کیفیت ہوئی تو پانی پھینک دیا اور یہ کہا کہ اب اس زندگی میں اس دنیا کا پانی نہیں ہے، اب اور کوئی جائے گی۔ اس بات مسلم پیار سے ہی چلے گئے، پہچان والا مسلم بھی پیار سے سنتے تھے اور ادھر یہی کیفیت حضرت عباس کی بھی ہے۔ دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں، گھوڑا دریا میں ہے، ایسا لگتا ہے مشیدہ بھر رہے تھے تو ہاتھ بھی گئے تھے، مشیدہ گئے تھے تو ہاتھ بھی گئے تھے۔ اللہ نے شجاعت کے پاس غیرت کے پاس اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ رکھے، میرا آقا پیاسا ہے، میری شکریہ پیاسی ہے، میرے ہاتھ کانٹر ہو گئے، بہت ہاتھ روایت کے پاس گئے ہیں، خدا میں حسین کے ساتھ میں عبادت کر رہا ہوں،
دو علامتیں ایسی ہیں کہ بچی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی نامدار کا نہ ہو، کسی گھر کا ہو، کیا بھی ہو، وہاں دو باتیں ضروری ہیں. ایک بات حضرت عباس کی سنت ہے اور ایک بات حضرت مسلم کی سنت ہے. حضرت عباس کی سنت کیا ہے؟ کسی بھی جگہ اگر خانوں میں تازیہ ہو یا نہ ہو، تابوت ہو یا نہ ہو، جھوٹا ہو یا نہ ہو، حضرت عباس کے ہونا کی بنیادی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا. یہ ایک لازمی جو ضرورت کا. اور حضرت مسلم کی سنت کون سی ہے؟ حضرت مسلم کی سنت کون سی ہے؟ جب حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے بعد دنیا کے مرتبط کر دیا جائے تو حضرت مسلم کو لے کر قاتل ایک تار زمانہ کی دیوار کے اوپر آیا. دیوار چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، اس پہ کھڑا کر کے کاٹ کر وہ تو بھائی کی طرف ملے جس جو ہے وہ شہر کی طرف پھینک دیا جائے، دارالمدار کے بعد پھینک دیا جائے. باہر کھڑا کر کے اب چاہتا کہ نماز چلائے. اس نے بھی کہا کہ ذرا مجھے موقع دے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں. قاتل نے کہا کہ مجھے حکم ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا، نماز کی اجازت نہیں دے سکتا. وہ سمجھا کہ شاید مسلم کی نماز اس طرح والی ہوگی، اس والی مجھے نہیں معلوم اس نے جس کو کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور مسلم کی نماز کی اجازت کی محتاج نہیں تھی. اس نے امام حجت کا ایک مرحلہ تھا. اس نے ہوتا ہے میں اپنی نماز پڑھوں گا. کیا کیا؟ کیا مکے کی طرف، کیا مکے کی طرف جہاں حسین کو چھوڑ کے آئے بہت دور ہے. کیا ایک مرتبہ انگلی اٹھائی، کیا السلام علیکم یا حسین